السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آداب عرض ہے جی جناب، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، ناول جس کا نام ہے عشق کیجئے، اور مصنفہ ہیں آسیہ رئیس خان، اور آپ سنیں گے آج اس کی قسط نمبر 2۔ اس نے سوچا تھا اصل بات تو نہیں، مگر وہ اتفاق سے سبحان سے ملی ہے، یہ گھر میں بتا دے گی۔ گھر پہنچی تو بشریٰ آپا اور بچوں کی موجودگی میں اسے موقع ہی نہیں ملا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے حجرے میں دادی، بشریٰ آپا، امی اور ابو کی باتیں سنتی رہی تھی۔ بشریٰ آپا کی اپنے دیور کی وکالت اور دادی کی اپنے پوتے کی تعریفوں کے بیچ اسے احساس تھا کہ جلد ہی اسے اور ابو کو حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ابو نے سب کو اس کے امتحان ختم ہونے تک چند ماہ کے لیے روک رکھا تھا۔ اگلے دن کالج سے گھر پہنچی تو پھپھو ماں اپنے سپوت کے موجود تھیں۔ ماحول کا تناؤ اس سے چھپا نہیں رہا۔ عبایا اتار کر وہ ہاتھ منہ دھونے جا رہی تھی کہ شیبا نے اندر آ کر سلائڈنگ بند کی اور اس کے فون کی طرف اشارہ کر کے خود اپنے فون میں لکھنے لگی۔ یہ خاص موقع پر ان کا ہتھیار تھا۔ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ زیادہ افراد کی موجودگی میں آوازیں چھپانا یا سرگوشی کرنا مشکل ہوتا تھا۔ مہمانوں کی موجودگی میں ان کے متعلق کچھ کہنا ہوتا یا ان سے کچھ چھپانا ہوتا تو وہ ایک دوسرے کو فون پر پیغام بھیجتی تھیں۔ قدرے طویل بات لکھ کر اسے بھیجنے کے بعد شیبا نے اسے دیکھا جو اب فون میں وہی سب پڑھ رہی تھی۔ بے وقوف، کون دروازے کے سامنے کی میز پر بیٹھتا ہے؟ کونا نہیں ملا تھا تمہیں؟ جواد بھائی نے کل تمہیں کیفے میں دیکھا تھا اور آج وہ ثبوت یعنی تصویروں کے ساتھ آئے ہیں۔ پھپھو ابو امی کو بہت سنا چکی۔ بھائی کی عزت رکھنے کے لیے اب وہ احسان کے طور پر اپنا بیٹا پیش کر رہی ہیں۔ دادی کا نہ پوچھو، اور بشریٰ آپا کا راگ الگ۔ ابو سب کے سامنے تم سے سچ سننے کے منتظر ہیں۔ ثانیہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے کیا کیا سن چکے ہوں گے اسے اندازہ تھا۔ لائق بیٹیوں کے لیے ان کی وجہ سے ماں باپ کے جھکے سر سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہوتا۔ ثانی بیٹا، ابا کی آواز پر اس نے فون چھوٹی سی میز پر رکھا۔ گھبراؤ نہیں، جواد بھائی اب کبھی اس گھر میں نہیں آئیں گے، اس نے آہستہ سے شیبا سے کہا اور سلائڈنگ دھکیل کر باہر نکلی۔ وہ حال میں آئی اور سب کی تعصب بھری اور الزام تراشی کرتی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ کون ہے یہ؟ پھپھو سے صبر نہیں ہوا۔ ہاتھ میں پکڑے فون سے تصویر نکال کر انہوں نے اس کے سامنے کی۔ دوسروں کو شرمندہ کرنے اور ان کا جھکا سر دیکھنا کچھ لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، اور یہ منظر دیکھنے کی خواہش انہیں بے صبرا بنا دیتی ہے۔ وہ سکون سے صوفے پر ابو کے قریب بیٹھ گئی۔ ابو، آپ نے پہچانا نہیں؟ یہ سبحان ہے، چاچا جان کا بیٹا۔ اس نے انہیں یوں مخاطب کیا جیسے کوئی تیسرا کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ اچھا سبحان، ابو نے پھپھو کے ہاتھ سے فون لے کر تصویر زوم کی۔ یہ ایسی بات نہیں تھی کہ میں گھر آتے ہی آپ یا امی سے کہہ دیتی۔ اس نے گردن موڑ کر سفینہ کو دیکھا۔ لیکن اس تصویر یا ملاقات کو جس طرح یہاں سب آپ دونوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شرم حیا احترام میں طاق پر رکھ رہی ہوں۔ اس نے ذرا رک کر جواد کو گھورا اور دوسری جتاتی نظر پھپھو پر ڈالی اور پھر اپنی ہتھیلیوں پر نظر جما دی۔ کل کالج سے آتے وقت مجھے سبحان کا میسج ملا کہ اسے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے، اور اگر وقت ہے تو میں قریبی کیفے میں مل کر اس کی بات سن لوں۔ مجھے لگا آپ کے متعلق کوئی بات ہوگی کہ وہ اس دن چاچا جان کے ساتھ پہلی بار آپ سے ملنے آیا تھا اور تبھی اسپتال اور ڈاکٹرز کے متعلق سب پوچھا تھا۔ مجھے لگا وہ دونوں ان سے ملے ہوں گے اور خدا نخواستہ کوئی پریشانی والی بات نہ ہو جو وہ آپ سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے مجھے بلایا ہے۔ لیکن بات کچھ اور تھی۔ سبحان نے آپ سے اس دن میرے 2 پروپوزل کا سنا تھا، اس لیے وہ اپنے متعلق میری رائے جاننا چاہ رہا تھا تاکہ اگر مجھے کوئی اعتراض نہ ہو تو وہ چاچا جان سے بات کرے اور پھر وہ آپ سے۔ اس بات کا جواب میں نے اسے یہ دیا کہ اس معاملے کا مکمل اختیار میرے والدین کو ہے، یہ فیصلہ انہیں کرنا ہے، میری کسی کے متعلق کوئی رائے نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ابو کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی تھی۔ آخری بات کے علاوہ اس نے غلط تو کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کا اعتماد اور بات ہی ایسی تھی کہ فوراً کوئی کچھ نہیں بول سکا۔ مجھے کیا پتا تھا اس معمولی بات کا اتنا بڑا بتنگڑ بن جائے گا۔ جواد بھائی، آپ تصویر لینے کے بجائے اندر آ کر وہیں پوچھ لیتے، اس نے سامنے بیٹھے جواد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ یہ کوئی شریفوں کا طریقہ ہے بھلا کہ لڑکی لڑکا خود ہی اپنے رشتے کی بات کر رہے ہیں؟ دادی سب سے پہلے ہوش میں آئیں۔ میں کہاں دادی، صرف لڑکا، اس نے بہت آہستہ سے کہا۔ وہاں موجود سبھی غفران احمد ان کی حیثیت اور عبدالسمیع سے ان کے تعلقات سے بخوبی واقف تھے۔ جواد اس وقت پچھتا رہا تھا کہ خود پتہ لگانے کے بجائے یہ جلد بازی کیوں کی۔ اس دوڑ میں کس کا پلڑا بھاری ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہ تھا۔ یعنی سبحان کو تم پہلی ملاقات میں ہی پسند آ گئیں؟ بشریٰ نے ذرا صاف صاف تصدیق چاہی اور سفینہ نے بیٹی کو گھورا۔ تم جاؤ بیٹا، ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی جہاں شیبا اور ہیبا منہ کھولے آنکھیں پھیلائے کھڑی تھیں۔ پہلے شیبا اس کے قریب آئی۔ پھر بھی احتیاطاً تمہیں کونے والی میز پر بیٹھنا چاہیے تھا۔ شیبا کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ شیبو آپی، آپ اپنے وقت کا خیال رکھیے گا، ہیبا نے اسے پلو سے باندھنے والے مشورے سے نوازا۔
सानिया और शीबा ने एक साथ उसे घूरा। ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा, वो मिनमिनाई। तुम इन बातों पर इतना दिमाग ना खर्च करो, चाय दे दो अब मुझे। आते ही अदालत लगा दी। वो अपने और शीबा के मुश्तरका हुजरे में आ गई। शीबा उसके पीछे थी। कॉफ़ी कैसी थी वहाँ की? मैंने चखी नहीं। हैं, क्यों? सुभान भाई ने कॉफ़ी भी नहीं पिलाई? शीबा ऐसी बात सुनकर किसे कॉफ़ी याद रहेगी? मुझे क्या पता, मेरे साथ होगा तब पता चलेगा। उसने एक आंख दबाई। ज़रा और ऊंचा बोलो ताकि फूफो आज ही तुम्हें भी निपटा दें, उसने मसनूई तबस्सुम के साथ आंखें पटपटाकर कहा, और शीबा ने फौरन दोनों हथेलियां मुंह पर रख लीं। इधर से रिश्ता आए तो कोई बात है, वरना लड़के तो ऐसी दिल्लगी करते रहते हैं। फूफो बड़ी मुस्तकिल मिजाज थी। गुफरान का फ़ोन आया तुम्हें? दादी ने पूछा। अभी तक तो नहीं। अब्दुल समी किसी गहरी सोच में गुम थे। जवाब सफ़ीना ने दिया। क्या करता है उनका बेटा? फुप्पो का लहजा तंजिया सा था। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उन 6 लफ्ज़ों का मफहूम सबने यही महसूस किया। फुप्पो वो कुछ ना भी करे तो भी सारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी उसकी। बुशरा शायद देवर के केस से दस्तबरदार हो चुकी थी। फुप्पो की मुस्तकिल मिजाजी उसमें भी मुंतकिल हुई थी कि वो अपना नुकसान कभी नहीं करती थी। बहन को देवरानी बनाने से ज़्यादा फ़ायदेमंद बहनोई का अमीर होना था। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वैसे अभी ये सानी की कही बात है, बाकायदा रिश्ता आए तभी उसकी सच्चाई साबित होगी। अंदर हिबा के हाथ से चाय का कप लेती सानिया का हाथ कांप गया। ओके, तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार रहेगा। सुभान की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। फूफो और बुशरा के जाने के बाद अब्बू ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन सफ़ीना ने जिस तरह उसे कुरेदा और दादी ने जिस तरह लताड़ा, खुद को अपने फ़ैसलों में खुद मुख्तार समझने और अपनी क़ुव्वत इरादी पर इतराने वाली सानी का ज़हन अपनी रो बदल कर अब सुभान की बात सोचने लगा था। उसने पहली बार जाना कि हमारी ज़िंदगी पर हमारे आसपास के अफराद और उनकी बातें हमारे अपने ख्यालात से ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। उसका दिल भी अब सुभान के मंसूबे के लिए तैयार नहीं था, ना वो उसकी किसी बात से मुत्तफिक थी। लेकिन अब ये 5 बहनों और बिना भाई की एक बहन के साथ साथ 5 बेटियों के वालिदैन का मसला था, जिनकी उसके अलावा 2 बेटियां शादी के लिए बाकी थीं। वो सोचती तो सुभान की बात याद आती कि इतनी दूर का क्यों सोचें, अभी से देखा जाएगा। वो फ़ोन हाथ में लिए सोचती रही, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैं एक अनचाहे या नाकाम रिश्ते से बंधी रहूँगी, और नाकाम तो लव मैरिज भी हो जाती है। एक मजबूत और अमीर घराने से ताल्लुक़ जुड़ने से शीबा हिबा की शादी के वक्त फ़ायदा ही होगा। अल्लाह, ये क्या सोच रही मैं? तौबा। कह दूँ उसे कि चाचा जान को अब्बू से बात करने के लिए कहे। उसने सर तकिए में छुपाया। हाँ, ये दुरुस्त तो नहीं, शादियाँ ऐसे नहीं होती, धोखा होगा सबके साथ। कभी किसी को पता चल गया तो। सारी रात गुजर गई मगर वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकी। वो कैसा है? अगले दिन सारी रोदात सुनकर खुशनुमा ने पूछा। कैसा है मतलब? इस गैर मुतवक्का सवाल पर वो हैरान थी। मतलब शक्ल सूरत कैसी है? मैंने गौर नहीं किया, और यहाँ उसकी शक्ल का क्या जिक्र। लो, एक बंदा तुम्हें शादी ऑफ़र कर रहा है और तुमने उसकी शक्ल पर ही गौर नहीं किया। उसने सर पर हाथ मारा। बीबी, ये ऑफ़र इतनी काबिले गौर थी कि बाकी कहीं और करने गौर बचा ही नहीं था। काश मैं भी चलती तुम्हारे साथ। अब मैं क्या करूं ये बताओ। इसीलिए तो पूछ रही हूँ, हैंडसम और स्मार्ट है या एवं ही कि सरासर घाटे का सौदा ना हो? कम से कम शक्ल तो ऐसी हो कि उसके सहारे ज़िंदगी गुजर जाए। मैं सीरियस हूँ खुशी, क्या करूँ, फ़ैसला नहीं कर पा रही हूँ। सबके सामने कह देने के बाद अब इस तरफ से कोई बात होना ज़रूरी है। गुफरान अंकल फैमिली फ्रेंड हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। सुभान के अलावा तुम सबसे मिली हो, अच्छे लोग हैं। सुभान की इस बात को छोड़कर अगर ये रिश्ता आता तो क्या होता? अब्बू अम्मी तो फ़ौरन हाँ कर देते, और तुम? पता नहीं, मुझे तो शादी ही नहीं करना है अभी। सोचो तुम्हारे अब्बू तुमसे पूछें तब। मैं कोशिश करती कायल करने की कि अभी मेरी शादी ना करें, और वो मुझे कायल करते कि उनके लिए मेरे फ़र्ज़ से सुबकदोश होना कितना अहम, ज़रूरी और बाइस मुसर्रत है। फिर शायद मैं फ़ैसला अब्बू पर छोड़ देती। 50-50 चांसेस हैं कि अब्बू मेरी बात मान जाते, लेकिन याद रखो, ये सब फ़र्ज़ करते वक्त पिक्चर में सुभान और उसकी बातें कहीं नहीं। अब भी वही करो, सुभान को हाँ कह दो और फ़ैसला अंकल को करने दो, और उसे पिक्चर में रखो ही मत। और वो सारी बकवास, एक तरह से वो तुम्हारे हक़ में अच्छा ही है। सुकून से पढ़ाई करो, और सुना तो होगा, निकाह के 2 बोल दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। उसने आखिरी जुमला हाथ लहराकर बड़े अंदाज से मुकम्मल किया। तुम दोनों को भी हो जाएगी, किसी एक को ही हुई तो? तुम ठहरी दुनिया की घाघ रोमांटिक कर ही लोगी मुयस्सर बंदे से, और वो तुम्हारे चार्म से बच नहीं सकता। उसने दोस्ती का हक अदा किया। घाघ नहीं, उसे डाई हार्ड रोमांटिक कहते हैं। उसकी नाजुक तबा पर घाघ बड़ा गिरां गुजरा, और वो वैसा बिल्कुल नहीं जैसा बंदा मुझे पसंद आ सकता है। पसंद छोड़ो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। खुशनुमा ने उसका कंधा थपथपाकर तसल्ली दी। जिंदगी है बीबी, एकता कपूर का सीरियल नहीं। सानिया ने गहरी सांस ली। कहाँ फंस गई मैं? मैसेज करो उसे। खुशनुमा ने फ़ोन की तरफ इशारा किया।
ایک پل میرا دل مان جاتا ہے، پھر اگلے ہی پل نہ کرنے لگتا ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ جس پل مان رہا اس وقت ٹائپ کر دو۔ ہاں کہنے میں ایک پل ہی لگتا ہے۔ خوشنما کے پاس حل موجود تھا۔ یا اللہ، کچھ دیر فون ہاتھ میں لیے وہ چپ رہی، پھر بالآخر واقعی پل بھر میں پیغام بھیج دیا۔ تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے اس نے فون اٹھایا۔ ثانیہ کا نام دیکھتے ہی اس کے ہاتھ رک گئے۔ چاچا جان سے کہو ابو سے بات کریں۔ انگریزی میں ایک جملہ لکھا تھا۔ یس یس یس، اس نے ہوا میں مکہ لہرایا۔ اس نے اس کی امید سے کم وقت لیا تھا۔ ناشتے کے لیے باورچی خانے میں جانے کے بجائے وہ ابا کے کمرے میں آیا۔ خلاف معمول اور امید وہ اس وقت گھر میں موجود تھے۔ سورج کدھر سے نکلا آج؟ عذرا بیگم نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ ان کے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ ابا اور آپ سے کچھ کہنا ہے، اس نے سعادت مندانہ انداز اپنایا۔ غفران احمد جو تپائی پر اخبار پھیلائے اس پر جھکے تھے، اینک نکال کر ایک طرف رکھی اور اسے دیکھا۔ انہیں لگ رہا تھا وہ ان کے ساتھ کارخانہ جانے تیار ہو گیا ہے اور وہی کہنے آیا ہے۔ ان کی سوچ پڑ چکے سبحان کو ان کا رد عمل سوچ کر پہلے ہی گدگدی ہونے لگی۔ کہو، میں شادی کے لیے تیار ہوں، وہ سیدھے ہوئے، لیکن اپنی پسند کی لڑکی سے۔ اور تمہیں لڑکی پسند کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوگا، ان کے لہجے میں استہزاء تھا۔ نہیں، ان کے ابرو چڑھ گئے۔ ہیں، تم نے لڑکی پسند کر لی؟ عذرا بیگم نے چونک کر پوچھا۔ جی۔ کون؟ ثانیہ۔ کون ثانیہ؟ ثانی عبدالسمیع بھائی کی ثانیہ؟ اس نے بس سر ہلایا۔ عذرا بیگم متحیر تھیں، لیکن غفران احمد کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ اسے بڑا مزہ آیا۔ یہ بات مذاق میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس سے زیادہ شرافت والا تاثر کبھی اس کے چہرے پر نہیں آیا تھا۔ کل پہلی بار تم نے اسے دیکھا اور کسی شرارت کی کوشش نہ کرو سبحان۔ میں نے پہلے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیا نام ہے، کچھ علم نہیں تھا۔ اس نے اپنی لو سٹوری تخلیق کی اور میں تب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا۔ کہاں دیکھا تھا؟ اسٹیشن کے باہر، پلیٹ فارم پر، کہتا تو کسی نے یقین نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا۔ کب؟ کچھ مہینے پہلے۔ کتنے مہینے؟ شاید 2-2.5 ماہ پہلے۔ کون سے اسٹیشن کے باہر؟ چرچ گیٹ۔ وہ جانتا تھا ثانیہ کا آل گرلز کیمپس چرچ گیٹ میں ہے۔ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ منیب کو لینے گیا تھا۔ منیب وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس کی کزن کے کالج میں کسی کام سے گیا تھا۔ اس نے جان بوجھ اس کی کزن کہا کہ اس کے بعد وہ مزید سوال نہ کریں۔ کبھی وہ بھی تو گرلز کالج کے باہر گئے ہوں گے۔ عذرا حیران اور خوش تھیں، جبکہ وہ پورا وقت اسے جانچتی، آر پار ہونے والی نظر سے گھورتے رہے تھے۔ شام تک سارے خاندان میں اس کی کہانی گشت کر رہی تھی اور نظرہ اس کے سر تھی کہ اس سے کیوں چھپایا۔ کیا کہتا آپ سے؟ مجھے اس کا نام تک نہیں معلوم تھا، نہ ہی اس کی تصویر تھی کہ آپ سے کہتا شہر کھنگالیں اور یہ لڑکی مجھے لا کر دیں۔ تم سے یہ امید نہیں تھی مجھے کہ پہلی نظر میں دل ہار بیٹھو گے۔ مجھے بھی نہیں تھی۔ ابا ایسے بضد تھے، تروبا نامی تلوار سر پر لٹک رہی تھی۔ میں گھر سے بھاگ جانے کا سوچ رہا تھا اور ایسے میں وہ دوبارہ مل گئی تو اب یہ سب قسمت ہی ہوئی نا۔ نظرہ کو قائل کرنا ضروری تھا تاکہ وہ مزید کھوج کا ارادہ نہ کرے۔ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شام کو غفران احمد بیوی، بیٹا اور بہو کے ساتھ اپنے دوست کے گھر ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے موجود تھے۔ عبدالسمیع نے رسماً بھی سوچنے یا جواب دینے کے لیے وقت نہیں مانگا اور فوراً ہاں کر دی۔ اس نے جو سوچا تھا کہ ابو اس کی رائے اور مرضی پوچھیں گے اور وہ انہیں قائل کرنے کی پوری کوشش کرے گی، ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ کھلی آنکھوں سے اپنی زندگی ہاتھ سے نکلتے دیکھتی رہی۔ غفران احمد نے اسی وقت شادی کی تاریخ بھی تجویز کر دی۔ عبدالسمیع نے وقت کی کمی کا کہا، صرف نکاح ہی کرنا ہے، گھر میں رکھ لو یا مسجد میں، باقی جہیز، لمبی چوڑی شاپنگ یا دوسری کسی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں۔ وہ دوست کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ ہمیں بس ثانی چاہیے اور کچھ نہیں۔ رات 11 بجے جب وہ گھر لوٹے تو اتفاق رائے سے شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ عبدالسمیع کی تجاویز، اعتراضات اور نانا کے ان کے پاس وہ جوابات تھے کہ آخر انہیں ماننا پڑا۔ اگلے دن تقریباً سارا خاندان تصدیق و تفتیش کے لیے حاضر پاش تھا۔ شادی سبحان کی پسند اور مرضی سے ہو رہی ہے، یہ سچائی کسی کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ سب اس کے شوق اور معمول سے واقف تھے۔ جم، فٹ بال، دوست اور آن لائن کھیل کے علاوہ اس کی چوتھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کالج میں کسی لڑکی سے دوستی تھی، نہ خاندان کی کسی لڑکی سے وہ فری تھا۔ خاندان کی تقاریب میں بھی وہ زنانہ محفلوں سے دور بھاگتا تھا۔ ایسے میں اس نے خود لڑکی پسند کر لی ہے، ناقابل یقین سی بات تھی۔ نہیں آپا، ایسی بات نہیں، انہوں نے تو کہہ دیا تھا اور اسی لیے آپ اور بھائی جان کو بلایا تھا کہ شادی کی تاریخ طے کر سکیں۔ عذرا نند کے اعتراض اور سوالوں پر صفائی دے رہی تھی۔ اب یہ قسمت کی بات ہے کہ وہ پہلی بار اسے عبدالسمیع بھائی کے گھر لے گئے اور وہیں اس نے ثانیہ کو دیکھا جسے وہ کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ ان کی آواز دھیمی ہوئی اور وہ رک گئیں۔ بیٹے کی داستان محبت خود سے بیان کرنا انہیں عجیب لگا، وہ بھی ان سے جو اپنی بیٹی کے لیے امید لگائے ہوئے تھی۔
चलो शुक्र है वो खुशी खुशी शादी के लिए तैयार तो हुआ, शमशाद ने कहा। आपा आप भी दिल बुरा ना करें, तरूबा के लिए वो बाप के डर से राज़ी हो जाता तो ये भी ठीक नहीं होता। अच्छा ही हुआ कि कुछ होने से पहले मामला सुलझ गया और अब हमें भी इल्म है कि वो क्यों शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। वो इस बात से बेखबर थी कि उनकी अपनी बेटी छोटी बहन को देवरानी बनाने के लिए किस कदर बेकरार थी। इस सारी सूरत हाल में तरूबा को अपनी हितक और बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो बज़ाहिर हंसती मुस्कुराती हंसी मजाक में सबके साथ शामिल थी कि शुक्र है आखिर सुबहान की शादी हो रही है। उसने फ़िलहाल गुस्सा किसी और वक्त के लिए उठा रखा था। कुछ भी भूलने या माफ़ करने का इरादा नहीं था उसका। सानिया को ये तवक्को नहीं थी कि फ़ौरन ही शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। अब सही मानों में उसके हाथ पैर फूल रहे थे। उसे एक ही बात की खुशी थी, गांव वाले मेहमान इतने शॉर्ट नोटिस पर शादी में शरीक नहीं हो पाएंगे, वरना वो 2 शादियों में उन सबको देख चुकी थी। सारे का सारा ख़ानदान मुंबई देखने के लालच में चला आता, वो भी लंबी छुट्टी पर। उनके क़यामत आम और फिर शिकायतों और नाराज़ियों के मसाइल अलग। खुशनुमा की तसल्लियाँ ज़रा सा बहलाती कि फिर उसके अपने ख्यालात बेकल करने लगते। ये क्या कर बैठी है वो, ये क्या करने चली है वो, कैसे और कब तक चल सकेगा ये सब, ये झूठ कैसे छुपेगा, सवाल ही सवाल थे। उन्होंने रस्मन मना किया तो हम क्या वाकई जहेज़ नहीं देंगे? बुशरा के लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी। आजकल रस्मन भी कोई जहेज़ के लिए मना नहीं करता, युसरा ने कहा। यह भी बड़ी बात है। भाई और भाभी ने सख्ती से कहा है कि हम कुछ ना करें। ज़्यादा ही हातमताई किस्म के लोग हैं, बुशरा ने मजाकन कहा। सारी ज़िंदगी देखा है उन्हें, गुफरान भाई ऐसे ही हैं। सफ़ीना को बेटी का अंदाज़ पसंद नहीं आया। अरे उनसे बड़ी हातमताई हमारे घर में मौजूद है, दादी ने जलकर कहा। रोज़ 20 दफ़ा तो कहती है खबरदार जो कोई फजूल खर्ची की कुछ ख़रीदा तो ये भी ख्याल नहीं, इस तरह ससुराल में कोई इज्जत नहीं रहती। वैसे दादी मेरी शादी में जितना खर्चा हुआ था उतने पैसों में तो इनकी हैसियत के मुताबिक बस दुल्हन का लहंगा ही आएगा। वो अपने हुजरे से बाहर आई। हम क्यों उनकी हैसियत के मुताबिक ख़रीदें, अपनी हैसियत के मुताबिक ही सब कुछ करेंगे। ऐसे कैसे, इज्जत का सवाल है, तमाशा बन जाओगी उनके मेहमानों के दरमियान। यही मसला होता है बेजोड़ शादियों का। उसने तासुफ में सर हिलाया। बुशरा आपा मसला उस वक्त होता है जब हम अपनी चादर से ज़्यादा फैलने लगें। उसके साथ सारा मसला ही ये था कि वो अब तक अपनी चादर का तयन ही नहीं कर सकी थी। मुझे यहाँ से कुछ नहीं ले जाना, ये मौका सबको नहीं मिलता, मुझे मिला है, मैं क्यों गंवाऊँ इसे। उन्होंने यूं ही भी कह दिया हो मगर मैं उसी को सच मानकर खाली हाथ जाऊँगी। तुम अकेली बहू नहीं हो, उससे तुम्हारे मुकाम और हैसियत पर फ़र्क पड़ेगा। उसने पते की बात उसे समझाना चाहिए। इसकी फ़िक्र ना करें, अपना मुकाम बनाने के लिए मुझे खुद पर भरोसा है। अम्मी ये बस करो आप, युसरा ने टोका। सानी ठीक कह रही है। जब वो खुद कह चुके और ऐसा कुछ नहीं जो उनके यहाँ पहले से मौजूद ना हो तो खामखा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं। कल नुज़रा का फ़ोन आया था कि सानिया जिस दिन फ्री हो बता दें, उसके साथ जाकर निकाह और वलीमे के कपड़े लेना है। सफ़ीना ने कहा। कल का कह दूँ उन्हें? सफ़ीना ने उससे पूछा। मेरा साथ जाना ज़रूरी है? हाँ मैं फ़ोन कर देती हूँ। वो 2 टोक कहकर वहाँ से उठ गईं। तुम जेवर तो ले जाओगी ना जो अम्मी ने बना कर रखे हैं? बुशरा को नया ख्याल आया। नहीं, वो भी वहाँ से उठ गई। अगले दिन उसे जाना ही पड़ा। उसके साथ बुशरा भी थी। उसने लाख कहा खुशनुमा या शीबा को भी साथ ले लें, लेकिन वो बुशरा ही क्या जो किसी की बात सुन ले। नुज़रा के साथ उसकी बहन मुजना और एक कज़न थी। नुज़रा की कमेंट्री मुसलसल जारी थी। सुबहान को ये रंग पसंद है, वो पसंद नहीं, उसे शायद ये अच्छा ना लगे, ये पसंद आएगा। इतनी छोटी हील ना लो, सुबहान का कद इतना है और जाने क्या क्या। उसे भी तस्वीरें भेजकर राय ली गई और उसके जवाब पर कि जो सानी को पसंद आए वो मेरी तरफ से फ़ाइनल पर। जहाँ सब हूहा करने लगी वो बस बल खा के रह गई। उसका दिल किया पूछ ले सुबहान के साथ कौन है जो उसे मेरी पसंद नापसंद बता रहा है। मुकर्ररा दिन छोटी सी तकरीब और मुख्तसर बारात की मौजूदगी में उन दोनों का निकाह हो गया। रुखसत होकर वो 18 मंजिला इमारत की 17वीं मंजिल पर अपने ससुराल आ गई। हर मंजिल पर 3 फ्लैट थे। 17वीं मंजिल के तीनों फ्लैट के मालिक गुफरान अहमद ने उसे अपनी मर्जी और सहूलत के मुताबिक उन्हें तब्दील कर लिया था, इसलिए यहाँ 3 अलग मकान नहीं थे, पूरी मंजिल एक फ्लैट थी। इस कदर बड़ा और कुशादा घर मुंबई में उसने अब तक फिल्मों और ड्रामों में ही देखा था। सभी रिश्तेदारों और सहेलियों के मकान भी उसके घर जैसे ही थे। सुबहान का कमरा लिफ्ट के पीछे सबसे आखिर में था, यानी इस तरफ घर वालों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। नुज़रा के बाहर निकलते ही सुबहान ने दरवाज़ा लॉक किया और सानिया पलंग से उतरकर बैग से अपने कपड़े निकालने लगी। सुबहान स्लाइडिंग खोलकर बालकनी में चला गया। कपड़े निकालकर सीधी हुई तो सामने ही आईना था। उसने पलट कर देखा। स्लाइडिंग डोर खुला देखकर समझ गई कि सुबहान बाहर है। फिर घूम घूम कर अपने लेफ़्ट राइट सारे प्रोफाइल्स देखे, फिर फ़ोन उठाकर कई सारी तस्वीरें बनाई। ठीक ठाक दुल्हन लग रही थी मैं तो। उसने खुले दिल से अपनी तारीफ़ की, फिर फ़ोन रखकर जेवरात उतारना शुरू किए। और ये मेहंदी का कलर तो देखो, खाक मोहब्बत, इधर ना उधर।
زیورات سارے دراز میں ڈال کر وہ غسل خانے میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر سبحان اندر آیا۔ شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے وہ بھی آئینے کے سامنے رک گیا۔ ناٹ بیڈ، سیلفیوں پر اس کا بھی حق تھا۔ وہ بے تحاشا تھکا تھا، فوراً سونا چاہتا تھا۔ ثانیہ باہر نکلی تو وہ اپنے کپڑے لیے اندر چلا گیا۔ اس نے اپنا عروسی دوپٹہ لگا کے رکھا اور باقی کرسی کی پشت پر پھیلا دیے۔ کمرہ کافی کشادہ تھا۔ پلنگ کے علاوہ میز پر بڑا سا گیمنگ ڈیسک ٹاپ رکھا تھا۔ ریوالونگ کرسی کے علاوہ دیوار سے ایک اور سادہ کرسی رکھی تھی۔ ایک دیوار کی مکمل لمبائی چوڑائی الماری سے ڈھکی تھی۔ سنگھار میز الگ سے رکھی تھی۔ یہ اضافہ ضرور اس کے لیے تھا، ورنہ الماری کے ایک پٹ میں بھی آئینہ لگا تھا۔ وہ جائزہ لیتے ہوئے اپنی کتابوں کا ٹھکانہ تلاش کر رہی تھی۔ میز پر اسپیکر، جوائے اسٹکس، ماؤس اور کی بورڈ کے علاوہ وائر کا جال تھا جو جانے کہاں کہاں اور کس کس سے متصل تھے۔ دروازے کے پاس پتلی سی لیکن لمبی الماری تھی۔ اس نے کھول کر دیکھا، اس میں جوتے اور اسٹڈز بھرے تھے۔ پلنگ کے ساتھ چھوٹی سی دراز والی تپائی پر نظرہ نئے دلہا دلہن کے کام و دہان کا سامان رکھ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر سلائڈنگ ونڈو کے قریب آئی۔ گہرے سرمئی رنگ کے تبیز پردوں سے ڈھکے شیشوں کے پیچھے خاصی کشادہ بالکنی تھی جہاں کین کی 2 کرسیاں اور ایک تپائی رکھی تھی۔ یہ جگہ ٹھیک ہے، اسے اپنی پڑھائی کے لیے گوشہ مل گیا۔ وہ بالکنی میں جانا چاہ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر رک گئی۔ سبحان ٹی شرٹ اور ڈھیلی سی ٹریک پینٹ پہنے باہر نکلا۔ تم کہاں سوؤ گی؟ وقت ضائع کیے بنا اس نے سوال کیا اور وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اگلا سوال حاضر تھا۔ یہ ایسے ہی رکھنا ہے؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر انگلی کا رخ پلنگ کے اطراف لٹک رہے موتی کی لڑیوں کی سمت کیا۔ میری بھی پہلی شادی ہے۔ اوہ، میں بھول گیا تھا۔ وہ لڑیاں اور پلنگ پر بکھری پتیاں ہٹاتا اس پر بیٹھ گیا۔ تم رومانٹک ہونا، یہ سب پتا ہوگا اس لیے۔ ثانیہ نے اسے تنبیہی انداز میں گھوبرا۔ اچھا تم کہاں سو گی؟ یعنی وہ پلنگ پر قبضہ کر چکا تھا۔ مجھے فرش پر دری بچھا کر سونے کی عادت ہے۔ اپنے حجرے میں بھی وہ ذرا سی جگہ میں دری بچھا کر سونے کی عادی تھی۔ دری تو شاید نہ ہو، وارڈروب میں بیڈ شیٹس ہوں گی۔ میں دیکھ لوں گی۔ وہ اٹھنے لگا تو اس نے روکا۔ میں تو بہت تھک گیا ہوں، سو رہا ہوں۔ تم بھی سو جاؤ۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، کچھ دیر بالکنی میں بیٹھتی ہوں۔ اوکے، لائٹس آف کر دو۔ تکیہ درست کرتے ہوئے اس نے سوئچ بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ سیکنڈ بٹن نائٹ بلب کا ہے اور لاسٹ بالکنی کا۔ اس نے بتی بجھا کر نائٹ بلب جلا دیا۔ اے سی آن تھا، سو سلائڈنگ بند کر کے وہ فون لیے بالکنی میں آ گئی۔ اکے کی وہ ساری قسطیں دیکھنا تھی جو اس شادی کی نذر ہو گئی تھیں۔ یوٹیوب کھولتے ہی اسے وائی فائی کا خیال آیا۔ وہ واپس اندر آئی۔ وائی فائی کا نام اور پاس ورڈ کیا ہے؟ وہ جو لیٹ گیا تھا اٹھ بیٹھا۔ میں ڈال دیتا ہوں۔ اس نے فون لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ میں کر لوں گی، بس بتا دو۔ ناٹ کنیکٹڈ۔ ہاں؟ وائی فائی نیم ہے ناٹ کنیکٹڈ۔ اچھا، پاس ورڈ 123#. یہ تو نہیں لے رہا۔ پورا لکھو، پاس ورڈ ایز 123#. ثانیہ نے پھر اسے گھورا۔ #. لکھوں یا سائن یوز کروں؟ اسی لیے فون مانگا تھا۔ ثانیہ نے فون اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وائی فائی کنیکٹ کر کے سبحان نے اسے واپس کیا۔ تھینک یو۔ ویسے یہ نام اور پاس ورڈ کس نے رکھا ہے؟ گردن سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ مسکرایا۔ یہی لگا تھا مجھے۔ وہ واپس بالکنی میں آ گئی۔ ساری بقیہ قسطیں دیکھنے کے بعد اس نے وقت دیکھا تو 5:30 بج رہے تھے۔ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ اندر آ گئی۔ سبحان چادر منہ تک کھینچے گہری نیند میں تھا۔ اس نے الماری کھول کر 2 موٹی سی چادریں نکالی اور ایک فرش پر بچھائی۔ کمرے میں قالین، رگ، کارپٹ کچھ نہیں تھا۔ چادر بچھاتے ہی اسے احساس ہوا اے سی کی ٹھنڈک سے سرد ہوئے فرش پر چادر بچھا کر سونا ناممکن ہے۔ تھوڑی تلاش کے بعد اسے الماری کے اوپری خانے میں کمبل مل گیا۔ اس نے کمبل بچھا کر اس پر چادر ڈال دی۔ اسی وقت دور سے فجر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ وضو کرنے سے پہلے اس نے تپائی پر رکھی اشیاء خورد و نوش سے انصاف کیا اور پھر نماز پڑھ کر سو گئی۔ اسے فوراً نیند آ گئی تھی۔ جانے کتنی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے فون اٹھا کر وقت دیکھا، 11:30 ہو رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بالوں کو ہیئر اسٹک سے قید کرتے ہوئے اس نے پلنگ کی طرف دیکھا۔ سبحان وہاں نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی سمت دیکھا جو بند تھا۔ وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، اس نے خود سے کہا۔ بستر اٹھا کر الماری میں رکھا اور سلائڈنگ کھول کر بالکنی میں آ گئی۔ اتنی اونچائی سے دور تک پھیلا شہر دیکھنے کا پہلا اتفاق تھا۔ کل رات تو روشنیاں نظر آ رہی تھی، اب دن کے اجالے میں منظر مختلف تھا۔ وہ گریل کے پاس کھڑی اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ آہٹ پر پلٹی۔ تولیہ گردن میں ڈھالے نم بالوں کے ساتھ سبحان پیچھے کھڑا تھا۔ بھابھی کا میسج ہے، کیا جواب دوں؟ اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ کیا میسج ہے؟ وہ بالکنی سے کمرے میں آئی۔ اٹھ گئے؟ ہاں کہہ دو اٹھ تو گئے ہیں۔ وہ ٹائپ کرنے لگا۔ اس نے بھی اپنے بیگ سے شیبہ کا جتایا دوسرے دن یہ والا سوٹ پہننا وہی نکالا اور غسل خانے میں چلی گئی۔ اس کے باہر آنے تک کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ سبحان کمپیوٹر آن کیے کچھ کر رہا تھا۔ اس نے بالکنی میں جا کر بال خشک کیے، وہیں بال سلجھا رہی تھی تب دروازے پر دستک ہوئی۔ سبحان نے دروازہ کھولا اور اس نے گہری سانس لی۔ ایکٹنگ کے لیے تیار ہو جا ثانی۔
दरवाजे पर नुसरा नहीं कोई और लड़की थी जो उनके लिए चाय लेकर आई थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने अंदर आकर उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम जवाब देकर उसने सवालिया नज़र सुबहान पर टिकाई। ये माहीन है, अब्बा की भतीजी। भाभी ने कहा है अब तैयार होकर उन्हें कॉल कर लें, उसने सानिया से कहा। उसने ट्रे उसके हाथ से लेते हुए हुंकारा भरा। घर में बड़ी गहमा गहमी थी जो सुबहान के कमरे में बिल्कुल पता नहीं चल रही थी। गांव के भी कई सारे मेहमान मौजूद थे जो सब गुफरान अहमद के रिश्तेदार थे। उनका कोई सगा भाई नहीं था। दोनों बहनें भी इसी शहर में थीं, लेकिन उनके चाचा और बाकी सारा ख़ानदान गांव में ही होता था। वहां मौजूद सब मेहमानों और रिश्तेदारों से उसका तारुफ हुआ। नुज़रा ने उसे सारा घर घुमाया। हाजिक अपनी नई और इकलौती चाची को पल भर के लिए छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद शीबा, हिबा और बुशरा के साथ खुशनुमा उसका नाश्ता लेकर आ गई। यहाँ भी किचन मौजूद है, उसने मुंह फुलाया। वो उन्हें उसके लिए मना भी कर चुकी थी। ये तो बहाना है, हम तुम्हारी रूनुमाई देखने आए हैं, खुशनुमा ने कहा और वो सब मतलाशी नज़रों से उसे टटोलने लगी। बीबी सानिया ने दिल में सुबहान को लताड़ा और खुशनुमा को घूरा। वो ब्रेसलेट था, पहनाते हुए ही टूट गया। ओह इतना नाजुक, तुमने तोड़ा होगा, सलीका ही नहीं तुम में। टूटा ही दिखा दो, कैसा है? वो चारों बिना रुके अपनी कहे जा रही थी। बड़ा खूबसूरत और नाजुक, और मैंने नहीं तोड़ा बुशरा आपा। आ जाओ सानिया, नाश्ता कर लो। तभी नुज़रा ने आवाज़ लगाई और वो इतनी देर से ऑन किया हुआ नई दुल्हनों वाला स्लो मोशन मोड भूलकर फ़ौरन सुबहान के बाजू वाली कुर्सी पर जा बैठी। बड़ी प्लानिंग से शादी की तुमने और सबसे अहम चीज़ ही भूल गए। सबसे फारिग होकर कमरे में आते ही उसने सुबहान को आड़े हाथों लिया। क्या? मुँह दिखाई, रूनुमाई, सब पूछ रहे थे मुझसे। तुमने क्या कहा? झूठ। गुड। फिर सानिया ने उसे मलामती नज़रों से घूरा। अच्छा सा ब्रेसलेट ले आओ शाम से पहले, जो कल रात पहनाते हुए टूट गया था। इतनी जल्दी रिपेयर हो जाएगा? करना पड़ेगा, वरना तुफ है ऐसी लव मैरिज पर। रात वलीमे में वो बड़े नाज से सबको ब्रेसलेट दिखा रही थी कि सुबहान ने फ़ौरन बनवा लिया। सबकी मौजूदगी में खुशनुमा और उसको बातें करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए अब वो फ़ोन पर कसर पूरी कर रही थी। सुबहान सो चुका था और वो बालकनी में थी। ऑकवर्ड नहीं लगा तुम दोनों को? वो क्यों लगेगा भला? उसने सुकून से अपनी नींद पूरी की और मैंने आराम से इक्के के एपिसोड देखे। घर तो बड़ा प्यारा है, खुशनुमा भी इतने बड़े और ख़ूबसूरत घर से मुतासिर थी। तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा अपने ससुराल में? वाईफाई की स्पीड, ये 21वीं सदी की बहू का जवाब था। बड़ी देर तक उनकी बातें चलती रहीं। अपनी तरफ तो उसने पहले ही सारी दावतों को मिलने से पहले रद्द कर दिया था, लेकिन इधर सुबहान की फूफुएं, खालाएं और मामू बारी बारी उसे सबकी दावतें भुगतानी पड़ी। आज आखिरी दावत तरूबा की तरफ थी। वहाँ उनके साथ तकरीबन सारा ही ख़ानदान इकट्ठा था। सुबहान की पसंद से शादी कितना बड़ा अजूबा है, ये सही मानों में उसे इन दावतों में समझ में आया था। ऐसी नज़रें और ऐसे सवाल होते कि वो भी गड़बड़ा जाती। अब आप रोज़ ससुराल से कॉलेज जाएंगी? अगला सवाल मुज़ना का था। मज़ीद कुछ दिन, फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी घर से ही करूँगी। आगे भी पढ़ेंगी? इंशाअल्लाह। क्या करेंगी इतना पढ़ के? आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं। तालीम सिर्फ जॉब के लिए तो हासिल नहीं करते, हालांकि उसका पहला मकसद यही था। फिर किस लिए इतना दिमाग खपाना? ये मसला ख़ानदानी है, उसने सोचा। इतने दिनों में उसे सुबहान का तालीमी रिकॉर्ड भी पता चल गया था। सीधे साधे कामरस ग्रेजुएशन में वो 4 दफ़ा फ़ेल हुआ था। सुनकर उसे बड़ा सदमा पहुंचा था। रोमांस पर उसने समझौता कर लिया था, लेकिन ये नाकाबिले कबूल था। मगर अब 3 बार कबूल है कह चुकने के बाद क्या किया जा सकता था? क्या आपने भी स्टेशन के बाहर सुबहान भाई को देखा था? उनकी झूठी कहानी सारा ख़ानदान जानता था। नहीं, सबकी तरह सुबहान तुम्हें सानी ही बुलाता है। तरूबा के इस बेतुके सवाल की वजह उसे समझ में नहीं आई। आप इतनी पर्सनल बात क्यों पूछ रही हैं? उससे छोटी अरूबा ज़्यादा समझदार थी। मैं नाम ही पूछ रही हूँ, शोना, मोना, जानू, बाबू का तो नहीं पूछा। वो सानू कहते हैं। उसने बात ख़त्म करने के लिए जानू, मोनू, सोनू का हम काफिया कह दिया था, लेकिन जब खाने के दौरान किसी बात पर सुबहान ने उसे सानू कहा तो खाते हुए उसे अच्छू हो गया। सबसे नज़र बचाकर बाएं आंख दबाते हुए वो मुस्कुराया और वह बस घूर सकी। उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वह सुबह 7 बजे ट्रेन से जाती और 2-2:30 बजे तक वापस आ जाती। साफ़ सफाई और बर्तन के लिए आने वाली मुलाजमा और उसकी बेटी के अलावा माहीन 24 घंटे वहीं रहती थी। उसके वालिद गुफरान अहमद के दूर परे के करीब रिश्तेदार थे। उनके इंतकाल के बाद वो उसे यहाँ ले आए थे। उसके बहन भाई और माँ गांव में ही होते थे। उसे घर के फ़र्द की हैसियत हासिल थी। इतनी दावत और महफिलों में उसने बारहा गुफरान अहमद की फ़राख दिली और ख़ानदान और गाँव के लोगों की मदद के किस्से और तस्करे सुने थे। गांव के कई मर्द कारखाने में मुलाजिम थे, कुछ को उन्होंने कहीं और काम पर लगवा दिया था। घर में उसके लिए काम तो कुछ नहीं होता था। वो खाना खाकर कुछ देर सोती और फिर शाम का वक्त सबके साथ गुजारती। सुबहान और सोबान के अलावा इशा के बाद सब साथ खाना खाते थे। वो जल्द सो जाती कि सुबह उसे जाना होता था। सोबान शोरूम बंद होने के बाद लेट घर आता था। सुबहान की रूटीन जाने क्या थी, उसके जाने तक वो सोया रहता था।
شروع میں وہ شام تک آ جاتا تھا، گھر والے اس کے اتنی جلدی آنے پر خوش تھے، لیکن بتدریج یہ وقت آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے بار بار آگاہ کیا جاتا، ابھی سے اسے نکیل ڈالے گا، یہ رات کو 2، 3 اور کبھی کبھی ساری رات باہر رہنے والا بندہ ہے۔ دیکھیں ابھی میں بھی پڑھائی اور فائنل کی تیاری میں مصروف ہوں، تو سبحان کو بھی عیش کرنے دیں۔ امتحانوں کے بعد موصوف کے امتحان نہ شروع کر دوں تو پھر کہنا۔ اس نے نظرہ کو یقین دلایا تھا۔ سبحان اب ٹھاٹھ سے اپنی مرضی کر رہا تھا، ابا کی بات جو مان لی تھی، اب وہ اسے مزید کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی کتابوں کے لیے خوبصورت سی الماری 2 دن بعد ہی آ گئی تھی۔ غفران احمد نے کمرے میں مزید کسی اور فرنیچر یا میز کی ضرورت کا پوچھا تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اپنے لکھنے پڑھنے کے لیے اس نے بالکنی سنبھال لی تھی۔ تم دن بھر کرتے کیا ہو؟ اتوار کا دن اسے پوچھنے کا موقع مل گیا۔ بہت بزی ہوتا ہوں، وہ اس وقت بھی کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ اسی مصروفیت کے درمیان جواب دیا۔ کرتے کیا ہو؟ اس نے زور دے کر دہرایا۔ جم اور جم خانہ، میری ٹیم ہے، روز پریکٹس ہوتی ہے، پھر کہیں میچ تو کبھی ٹورنامنٹ، اس کے علاوہ بھی کئی کام ہوتے ہیں۔ یعنی بس وقت برباد کرتے ہو؟ اسے کرکٹ تک میں دلچسپی نہیں تھی تو باقی کھیلوں کا سوال ہی نہیں تھا۔ پلیز ایک ابا کافی ہے۔ اس نے اسکرین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کام کرنے کی عمر اور وقت میں یہ سب وقت کی بربادی ہی ہے۔ تمہیں ابا نے مجھے سدھارنے کا ٹارگٹ دیا ہے؟ اس سوال میں حد درجہ یقین تھا۔ نہ، اس نے اپنی مطلوبہ کتابیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی شاید انہیں امید ہی نہیں ہے، انہوں نے بس تمہاری نمازوں کی فکر کرنے کو کہا ہے۔ پڑھتا ہوں میں۔ جھوٹ، روز فجر میں خراٹے لیتے ہو۔ جھوٹ، میں خراٹے نہیں لیتا، بس فجر چھوٹ جاتی ہے، تم جگا دیا کرو۔ اوکے، وہ مسکراتی ہوئی بالکنی کی سمت چل دی۔ سبحان نے اس کے بالوں میں پھنسی ہیئر سٹک کو دیکھا۔ فلموں میں زنانہ کرداروں کے ذریعے دشمن کی شہرک پر حملے کے لیے استعمال ہونے والا یہ ہتھیار اس نے پہلی بار اصل زندگی میں اصل مقصد کے لیے استعمال ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے سیاہ بال لمبے تھے اور وہ انہیں ہیئر سٹک کے ساتھ قابو میں رکھتی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ اسکرین پر مرکوز کی۔ ویسے کیا کھیلتے ہو تم؟ بالکنی میں پہنچ کر اسے خیال آ ہی گیا۔ سلائڈنگ پکڑ کر اس نے کمرے میں جھانکا۔ فٹ بال۔ اگلی صبح سے وہ فون کا الارم اس کے کان کے پاس لے جا کر اسے فجر کے لیے جگانے لگی تھی۔ وہ اونگتے جھومتے اٹھتا، نماز پڑھ کر پھر بے خبر سو جاتا۔ اسے نماز کے بعد سونے کی عادت نہیں تھی، وہ باورچی خانے میں جا کر خود ہی اپنی چائے اور ناشتہ بنا لیتی تھی۔ اس وقت گھر میں اس کے علاوہ غفران احمد ہی جاگے ہوتے۔ دن کی پہلی چائے وہ دونوں ایک ساتھ پیتے، ان کے بعد ماہین جاگتی، پھر باقی لوگ۔ ماہین بھی فاصلاتی یونیورسٹی سے BA کر رہی تھی۔ ماہین بیٹا، پڑھائی کے سلسلے میں کچھ مدد چاہیے ہو تو ثانی سے لے لیا کرو۔ ایک دن یوں ہی چائے کے دوران انہوں نے کمرے میں آئی ماہین سے کہا تھا۔ جی تایا جان۔ وہ تقریباً اس کی ہم عمر تھی، تیکھے نئے نقش والی، خاموش مزاج، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی۔ دونوں وقت کا کھانا عذرا یا نذرا پکاتی تھی، لیکن انہیں سب تیار کر کے ماہین دیتی تھی۔ سبحان کو جس دن دیر ہوتی وہ نچلی منزل پر لفٹ سے نکل کر سیڑھیوں سے اوپر آتا۔ لفٹ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیے جانے کا خطرہ ہوتا تھا، جبکہ سیڑھیوں سے وہ کسی کو نظر آئے بغیر کمرے میں پہنچ جاتا تھا۔ ایسے وقتوں کے لیے اس کے پاس چابی تھی۔ ثانیہ دروازہ مقفل کر کے سوتی تھی۔ دروازہ کھلا رکھنے میں سبحان کے علاوہ کسی اور کے اندر آ کر اسے فرش پر دیکھ لینے کا خطرہ تھا۔ سبحان کو کمرے میں آ کر اسے سویا دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ تکیے کے بازو میں اس کی ہیئر سٹک اور فون رکھا رہتا اور وہ عموماً ایک سمت کروٹ کیے سوئی رہتی۔ کھلے بال تکیے اور چادر پر پھیلے ہوتے۔ سبحان بنا آواز کیے اپنے معمولات نپٹاتا تاکہ اس کی نیند متاثر نہ ہو۔ کل ہی تو آئی ہوں امی کی طرف سے، وہ بالکنی میں خوشنما سے بات کر رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے سسرال اتنا پسند آ گیا ہے تمہیں کہ گھر جانے کا دل ہی نہیں کرتا، وہ مشکوک تھی۔ سب تو پتہ ہے تمہیں، روز کالج اور گھر آنے جانے میں ہی گھن چکر بنی ہوں، تھک اتنا جاتی ہوں کہ کھانا کھاتے ہی سو جاتی ہوں۔ ویسے میں امی کے یہاں جانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ شوہر کی ناز برداریاں نہیں، کچن کا کوئی کام نہیں، مرضی سے جاگو اور سوئے، اس کے بعد بھی تھک جانے کی شکایت۔ ناشکری لڑکی۔ یا اللہ، تمہارا تو چت بھی میری پٹ بھی میری والا حساب ہے۔ ویسے میں لڑکیوں کے بار بار اور زیادہ دن میکے میں رہنے کے خلاف ہوں۔ ابھی یہ حال ہے تو اصلی والی شادی کی ہوتی تو اللہ جانے کیا کرتی تم۔ اصلی والی شادی میں بھی ویسی ہی ہوتی جیسی اب اس نقلی شادی میں ہوں۔ سبحان کیسا ہے؟ ویسے مجھے سبحان بھائی کہنا چاہیے۔ تمہارے سبحان بھائی بھی مزے میں ہیں، شادی کر کے بھی شادی والی جھنجھٹوں سے آزاد، ان کی آزادی سلامت ہے اور وہ اسی میں خوش ہیں، ہر بندش سے آزاد۔ خوش تو تم بھی ہو۔ ہاں، ہم دونوں ہی فری اور خوش ہیں۔ پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ خوشی؟ پہلے ہی ایگزامز کی بڑی ٹینشن ہے مجھے، تم مزید نہ دو، یہ سب میں پیپرز دینے کے بعد سوچوں گی۔ اور تم نے بھی مجھے اکسایا تھا کہ ہاں کہہ دو، اب کنفیوز نہ کرو۔ میری توبہ، میں کہاں کنفیوز کر رہی ہوں، میں تو روز دعا کرتی ہوں اپنی فضول فلسفی اور بیتوکی باتیں بھول کر تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھو۔ آمین ثم آمین۔ اس نے دوسری طرف شاید منہ پر ہاتھ بھی پھیر لیا تھا۔ ابھی ہم موسم اور ماحول کا جائزہ لے رہے ہیں،
اتنی جلدی کوئی پیشن گوئی یا وعدہ نہیں کر سکتے، اس نے شاہانہ انداز میں کہا۔ کوئی ایک لمحہ تو کلک ہونے دو، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ وہ کمینے پن سے ہنسی۔ ویسے سبحان بھائی کی شکل گزارے لائق نہیں، اس پر مر مٹنے اور اس کی خاطر قتل و غارت مچا دینے والی ہے۔ حد ہے مبالغے اور دروغ گوئی کی، حد ہے تجاہل اور بے خبری کی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ پلٹی۔ رکھو، شاید سبحان آ گیا ہے، اللہ حافظ۔ اس نے کال ختم کر دی۔ دروازہ کھول کر سبحان ہی اندر آیا۔ وہ تپائی سے ہیئر اسٹک اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ تم سوئی نہیں اب تک؟ وہ جو احتیاط سے اندر آیا تھا بالکنی میں اسے دیکھتے ہی بولا۔ کل سنڈے ہے اور خوشی کا فون تھا، بات کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کمرے میں آ گئی، فون میز پر رکھا اور ہیئر اسٹک لگا کر بال باندھے۔ وہ میز پر فون اور چابی رکھ کر الماری کی سمت بڑھا۔ جانے کیوں یہ ہیئر اسٹک اسے بڑا الجھاتی تھی۔ صبح وہ حال میں آیا تو اسے دیکھتے ہی نصرہ نے کہا، آج تم سبحان کا ناشتہ بناؤ ثانی۔ وہ جو عذرا کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی ٹھٹک گئی۔ میں؟ ہاں، روز تو چانس نہیں ملتا، یہ سویا رہتا ہے اور جب جاگتا ہے تم چلی جاتی ہو۔ سنا نہیں مجاز خدا کے دل کا راستہ معدے سے ہو کے جاتا ہے، ویسے تم تو پہلے ہی یہ راستہ عبور کر چکی ہو۔ اچھا، اسے اٹھنا پڑا۔ سبحان اس کے پیچھے باورچی خانے میں آیا۔ ماہین نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ کیا کھاؤ گے؟ اس نے فریج کے دروازہ کھول کر اس سے پوچھا اور اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کیا بنانا آتا ہے؟ سبحان بھائی اوٹس اور فروٹ لیتے ہیں، ماہین نے روٹی بیلتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ ثانی کا منہ بن گیا۔ تم جو بھی پکا کر کھلا دو آج کھا لوں گا، اس نے پکا پر زور دیا۔ اوکے۔ ثانیہ نے ٹماٹر پیاز اور ہری مرچ والا آملیٹ بنایا، پھر ماہین کو ہٹا کر ایک روٹی خود بیل کر سینکی اور یہ ناشتہ اس کے آگے رکھ دیا۔ چائے تو پیتے ہو نا؟ اس نے سر ہلایا۔ ثانیہ نے چائے رکھی، اس دوران وہ ماہین کی روٹیاں بھی سینک رہی تھی۔ چائے بن گئی تو اس نے پراٹھا بنا کر چائے کے ساتھ پیش کیا۔ واؤ، تمہیں کچن کے کام آتے ہیں؟ اس نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا۔ مجھے لگا تھا بس پڑھنا لکھنا ہی آتا ہے تمہیں۔ دھیرے دھیرے جان جاؤ گے مجھے کیا کیا آتا ہے۔ اس نے ہاتھ جھاڑ کر فرضی کالر جھاڑے۔ ماہین کناکیوں سے دونوں کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ اور باتیں سن رہی تھی۔ وہ سیریل میں اس قدر گم تھی کہ اس کے دروازہ کھول کر اندر آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ سبحان سلام کرنے جا رہا تھا کہ رک گیا۔ وہ اس کی کرسی پر دونوں پیر اوپر رکھے دونوں ہاتھ سے کشن کو سینے سے لگائے بڑے اشتیاق سے نظر ادھر جمائے تھی۔ اس کی نظریں بھی اسکرین پر ٹھہر گئیں۔ ہسپتال کا منظر تھا، فل میک اپ میں پریشان سی ہیروئن کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کو بے قرار تھے۔ اس کے کانپتے ہونٹ اور لرزتی پلکوں کے کلوز اپ کے بعد ہیرو کی بند ہوتی کھلتی مٹھیوں کے کلوز اپ اور ایک لمبے الاپ کے ساتھ گیت شروع ہوا۔ ساتھ ہی ہیرو کے قدم اٹھے۔ یہ 5 منٹ کی تمہید چند سیکنڈ کے بوسے کے لیے تھے جو ہیرو نے ہیروئن کے ماتھے پر دیا، جس کے بعد ہیروئن کی بے قرار آنسو سہولت سے گالوں پر پھسل آئے۔ قسط وہیں ختم ہو گئی۔ ایک گہری سانس لے کر گلابی اور پرجوش سی ثانیہ اسکرین بند کر کے کھڑی ہوئی اور پیچھے اسے دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ تم کب آئے؟ پورے 10 منٹ پہلے۔ بتاتے تو، چپ چاپ کیوں کھڑے تھے؟ تم اتنی گم تھی کہ ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگا۔ وہ چپ رہی، ایسا شاذ ہی ہوتا تھا۔ سبحان مسکرا کر جیب سے فون اور چابی نکال کر میز پر رکھنے لگا۔ وہ اپنے فون میں ہی دیکھتی تھی۔ ایک دن سبحان نے اسے ڈیسک ٹاپ پر دیکھنے کو کہا کہ اتنی سی اسکرین پر کیا مزہ آتا ہے، بڑی اسکرین پر دیکھا کرو، اور اب اسے بھی مزہ آیا تھا۔ تم جلدی آ گئے آج؟ ایسے سوال میری سدھرنے کی ہلکی ہلکی خواہش اور کوشش ناکام بنا سکتے ہیں۔ یہ تمہارے بگڑے ہونے کا اعتراف ہے۔ ثانیہ الماری سے اپنا بستر نکالنے لگی۔ باہر کیا کرتا ہوں، اس سے قطع نظر بگڑا ہونے کا سٹینڈرڈ لیٹ گھرانہ ہے تو اس لحاظ سے میں بہت زیادہ بگڑا ہوا ہوں، اس سے انکار نہیں۔ اس کے الماری سے ہٹتے ہی وہ اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ کتنی ہی دیر ہو یا کتنا ہی تھکا ہو وہ نہائے بنا نہیں سوتا تھا۔ کل تم 5 بجے آئے تھے، کہاں تھے اتنی دیر؟ غیر محسوس طریقے سے اس کا ایک ہاتھ کمر پر چلا گیا تھا۔ ہم دوست ڈھابہ گئے تھے۔ کچھ دیر وہ ابروج گئے اسے دیکھتی رہی، پھر مڑ کر بستر بچھانے لگی۔ اگلی بار جاؤ تو میرے لیے چنے ضرور لانا۔ اس نے کبھی کھائے تھے نہ بھیونڈی جانے کا موقع ملا تھا، لیکن ڈھابے کے خاص چنوں کی تعریفیں بڑی سن رکھی تھیں۔ اوکے۔ غسل خانے کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی باتیں ہر بار اسے حیران ضرور کرتی تھی۔ آج تک ملنے والے سینکڑوں لوگوں میں وہ سب سے مختلف تھی۔ ہفتہ بھر پہلے سے حاذق کی سالگرہ کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ آج سالگرہ والے دن اس کی فرمائش اور ہدایات پر وہ غبارے اور ربن سے حال سجا رہی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو مدعو کیا تھا اور نظرہ عذرا اپنے خاندان والوں کو۔ ان کے اصرار پر اس نے شیبہ اور ہبہ کو بھی بلایا تھا۔ بھتیجے کے حکم پر سبحان بھی موجود تھا۔ چاچو اتنا اوپر نہیں۔ اس نے ہیپی برتھ ڈے کے انگریزی حروف کی ڈور دیوار پر لگانے کے لیے ہاتھ اونچا کیا تو حاذق چلایا، نیچے کریں، چاچی نے جہاں رکھا ہے وہاں۔ دوسری طرف سے ثانیہ پکڑے ہوئے تھی۔ چاچی کی ہائٹ ہی اتنی ہے اس لیے، اس نے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا اور سبحان نے آگے کہا، نو آفینس، چپ چاپ برتھ ڈے بوائے کی انسٹرکشن فالو کرو۔ اس نے ناراضگی سے کہا۔ آپ دونوں لڑ رہے ہیں؟ صوفے پر کھڑے حاذق نے سینے پر ہاتھ باندھ کر باری باری دونوں کو دیکھا۔
نہیں تو, دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ باقی ثانی کر لے گی, تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے دیوار پر ٹیپ سے ڈور چسپاں کر کے حاذق کو صوفے سے اتارا۔ ابھی کہاں لے جا رہے ہو؟ اسے ابھی تیار بھی ہونا ہے۔ نظرا استعمال کے بعد تلف پذیر ڈسپوزیبل گلاس اور پلیٹیں لیے اندر آئی۔ یہ سب حاذق کے دوستوں کے لیے تھا۔ ہم بس ابھی آئے, اس کا گفٹ باقی ہے۔ ہاں مما, ہم جلدی آ جائیں گے۔ چاچو کے ساتھ بائیک کی سواری ہی اس کے لیے تحفے سے کم نہ تھی۔ وہ فوراً جانے کو تیار ہو گیا۔ اچھا زیادہ دیر مت کرنا, نظرا نے اجازت دے دی۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ اتنا کافی ہے ثانی, اب تم بھی تیار ہو جاؤ۔ کچن میں کچھ کام ہے تو بتائیں, اس نے سجاوٹ کا بچا سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ کولڈ ڈرنک اور جوس کی بوتلیں ادھر لا کر رکھنی ہیں, وہ ماہین لا رہی ہے, باقی تو کچھ نہیں۔ انہوں نے بچوں کے کھانے پینے کا سامان باہر سے منگوایا تھا, باقی گھر والوں کے لیے رات کے کھانے کا اہتمام تھا۔ نظرا نے حاذق کے دوستوں کو دیگر مہمانوں سے پہلے 4 بجے مدعو کیا تھا۔ میں بھی چینج کر کے آتی ہوں, تم اچھے سے تیار ہونا, آج حاذق دوستوں سے اپنی چاچی کو ملوائے گا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑی۔ اس کا بھی دل کر رہا تھا, سو خوب دل لگا کر تیار ہوئی۔ شادی کے کپڑوں میں سے چمکتا دمکتا سیاہ اور سنہری امتزاج والا جوڑا نکالا۔ کان میں بڑی بڑی چاند بالیاں پہنی، دونوں ہاتھ میں چوڑیاں سجائیں، تن دہی سے میک اپ کیا اور بال کھلے چھوڑ دیے۔ ننھے مہمان آ گئے۔ سبحان حاذق تحفہ خرید کر آ گئے لیکن وہ کمرے سے باہر نہ آئی۔ بالآخر حاذق اسے بلانے کمرے میں آ گیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھی۔ چاچی، روز والی چاچی کے مقابلے سامنے کھڑی چاچی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے روز کاٹن کے جوڑے یا کرتے ٹراؤزر والے سادہ حلیے میں دیکھتا تھا۔ ہو گئی میں ریڈی، اس نے لپسٹک دراز میں ڈالی۔ آپ بڑی پیاری ہیں، حاذق نے انگریزی میں کہا۔ تھینک یو، اس نے جھک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو۔ صوبان اور غفران احمد کے علاوہ سب موجود تھے۔ ان دونوں نے رات جلد آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ماشاء اللہ، آج لگ رہی ہو نئی دلہن، عذرا بیگم نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ کالج بند ہو تو یوں ہی تیار شیار رہا کرو، ہمیں بھی تو لگے ابھی ابھی دیورانی لائے ہیں گھر، نظرا نے کہا۔ وہ بس مسکراتی رہی۔ سبحان نے بھرپور نظر اس پر ڈالی مگر کہا کچھ نہیں۔ بچوں کی دھمال اور کھیل کود کے بیچ کیک کٹا، کھانا پینا ہوا۔ ان سب کے جانے سے پہلے ہی رات والے مہمان آنا شروع ہو گئے۔ حاذق کے دوستوں کے جاتے ہی سبحان بھی کمرے میں چلا گیا تھا، پھر وہ دوبارہ صوبان اور غفران احمد کے آنے کے بعد آیا۔ ان کی موجودگی میں حاذق نے پھر کیک کاٹا۔ وہ بڑا پرجوش اور خوش تھا، اپنی محفل کے پورے مزے لوٹ رہا تھا۔ ہبا شیبا بھی آئی تھیں، انہیں ٹرین سے ہی واپس جانا تھا، اس لیے وہ کھانا کھاتے ہی چلی گئیں۔ کھانا شروع ہونے سے پہلے ہی اس نے بال باندھ لیے تھے۔ سب نے بظاہر اس کی تعریف کی، جبکہ حقیقتاً کچھ نے اسے دیکھ کر اپنے اندر آگ محسوس کی تھی۔ سب سے آخر میں نظرا کا الگ سے فوٹو سیشن ہوا۔ ہمارے سامنے کیا شرمانا، حاذق کے ساتھ ان دونوں کی تصویر لیتے ہوئے نظرا نے کہا۔ وہ درمیان میں فاصلہ رکھ کر کھڑے تھے۔ بے شرمی دکھانا بھی ضروری نہیں، تم سے ایسے تکلفات کی امید کسی کو نہیں۔ خوش، اس نے ثانیہ کے پیچھے سے ہاتھ لے جا کر اسے قریب کیا۔ ثانیہ اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی۔ پرفیکٹ۔ 2-3 تصویروں کے بعد نظرا نے حاذق کو ہٹا دیا۔ ثانیہ بال کھول دو۔ اس وقت انکاریہ بحث فضول تھی، اس نے ہیئر سٹک نکال دی۔ آزاد ہوتے ہی بال اس کے شانوں کے ساتھ ساتھ سبحان کے کاندھے کو بھی چھونے لگے۔ سبحان نے بالوں کے نیچے سے ہاتھ نکال کر دوبارہ شانے پر رکھا۔ اب پوز بدلو بھی، 1-2 تصویر کے بعد نظرا نے فرمائش کی۔ آپ خود کو زیادہ ویڈنگ فوٹوگرافر نہ سمجھیں، اس نے ثانیہ کے پیچھے سے بازو ہٹایا۔ بس بھابھی، میں بھی تھک گئی بہت، اس نے بھی روکا۔ ہاں، بچوں نے خوب تھکایا تمہیں، انہیں مختلف کھیل کھلانے، جیت ہار کا فیصلہ کرنے اور انعام دینے والے سارے کام اس نے کیے تھے۔ جاؤ، معاف کیا۔ سبحان کی خالہ ان کی بیٹی کے ساتھ ماموں کی 2 بیٹیاں اور بہو آئی تھیں، انہوں نے ایک ساتھ جانے کی اجازت چاہی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی عذرا بیگم سے کہہ کر کمرے میں آ گئی کہ صبح کالج بھی جانا تھا۔ دونوں پھوپھو اپنے خاندان سمیت جانے لگی تو نظرا کے اشارے پر وہ اسے بلانے کمرے میں آیا۔ ثانیہ کپڑے تبدیل کر کے آڑی ترچھی پلنگ پر سو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اسے جگائے بغیر ہی باہر چلا گیا۔ سب کے چلے جانے کے بعد کمرے میں آیا، تب بھی وہ ویسے ہی سو رہی تھی۔ اس نے اس پر چادر ڈالی، بائیک کی چابی لی اور بتی بجھا کر دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ فجر سے کچھ پہلے اس کی آنکھ کھلی تھی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اسے لگا ذرا دیر کو آنکھ لگی ہوگی۔ سبحان آ جاتا تو، اس نے فوراً پلنگ چھوڑ کر فون اٹھایا اور وقت دیکھ کر چیخ دبانے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ اس نے کمرے پر طاہرانہ نظر ڈالی، سبحان نہیں تھا۔ نائٹ بلب جل رہا تھا اور پلنگ پر اس کے اوپر ڈالی گئی چادر تھی۔ اس نے بالکنی میں جھانکا، وہ بھی خالی تھی۔ اس کا مطلب وہ رات بھر باہر تھا۔ میری وجہ سے اسے افسوس ہوا۔ وہ وضو کر کے باہر آئی، تب وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ مجھے اٹھا دیتے، اس نے ایک پل کا تامل نہیں کیا۔ تم اتنی بھی ہلکی پھلکی نہیں، اس وقت بھی وہ باز نہیں آیا۔ مجھے جگا دیتے، اس نے تصحیح کی۔ وہ ہنس دیا۔ مجھے جانا ہی تھا، دن بھر سے گھر میں قید جو تھا۔ اس نے فون اور چابی رکھ کر رخ الماری کی طرف کیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ ویسے میرا ویٹ 50 ہے، یعنی اگلی بار اٹھاؤں ہی۔ وہ پلٹ کر بولا، تمہارا غلط اندازہ درست کر رہی ہوں۔ اوکے۔
وہ کمرے میں آیا تو خلاف معمول کمرہ ہی نہیں بالکنی بھی خالی تھی۔ وہ آتے ہوئے اسے حال میں نظرہ کے ساتھ گپیں لگاتے دیکھ چکا تھا۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا وہ وہاں سے جلد نہیں اٹھے گی۔ دراز میں چھپائے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر لے کر وہ بالکنی میں چلا آیا۔ سگریٹ جلا کر لائٹر تپائی پر رکھا اور لمبا سا کش لے کر دھواں فضا کے سپرد کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کتنے دن ہو گئے یوں سگریٹ انجوائے کیے، اس نے تپائی پر پیر پھیلاتے ہوئے سوچا۔ شادی کے بعد سے بالکنی پر ثانیہ کا ہی قبضہ تھا، ورنہ وہ اکثر یہ شغل یہاں پورا کرتا تھا۔ وہ عادی نہیں تھا، کبھی کبھی خواہش ہو تو پی لیا کرتا۔ ابھی 2 کش ہی لیے تھے کہ آہٹ پر گڑبڑا کر پلٹا۔ وہ پیچھے کھڑی تھی۔ اسے ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ ابا نے ضرور اسے اس کی چوکیداری اور جاسوسی پر لگا رکھا ہے۔ چاروں طرف پھیلی مہک اور دھوئیں کے بعد جلتی سگریٹ چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس سمیل اور دھوئیں کے لیے سوری، اس نے چوری پکڑے جانے والی گھبراہٹ چھپانے کی کامیاب کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا تھا تمہارے آنے میں وقت ہے، تب تک پی لوں گا۔ ثانیہ کے اندر مچل رہی ابل رہی خواہش سے انجان وہ کھڑا ہوا۔ ثانیہ کو صورتحال کے بلیک میلنگ ہونے کا پورا احساس تھا، ساتھ ہی اپنی خواہش کی دھماکہ خیزی کا بھی اندازہ تھا۔ یہی تو تیری خود اعتمادی کا امتحان ہے ثانی۔ اندر والی ثانی نے ڈھارس بندھائی اور سبحان کے کمرے میں جانے سے قبل پلٹی۔ ہاں، وہ سبحان پلٹ کر اس کو دیکھنے لگا۔ مجھے ایک کش لینا ہے۔ اس نے یہ 5 الفاظ بڑی تیزی سے ادا کیے تھے۔ ابا اگر اس سے پیار بھرے لہجے میں بات کر لیتے تو اسے ایسا دھچکا نہیں لگتا جو فی الحال لگا۔ اس کی پھیلی آنکھیں اور چہرے کی ہونک سی حیرت نظر انداز کر کے اس نے سگریٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ یہ خود اعتمادی سبحان کو چاروں خانے چت کر گئی۔ اس نے سگریٹ کا جلتا سرا اپنی طرف کر کے ہاتھ آگے کیا۔ فرسٹ ٹائم؟ وہ ابتدائی جھٹکے کے بعد سنبھل گیا تھا اور اپنے انقلابی جملے کے بعد اب وہ نروس تھی۔ ہاں تو مجھے کیا سمجھتے ہو تم؟ سر ہلاتے ہوئے اس نے مشاق اسموکرز کی طرح سگریٹ انگلیوں میں دبانے کی بے ڈھنگی کوشش کی۔ میں معصوم تو تمہیں اس فرمائش کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس منصوبہ بند حادثے کو دیکھنے کا اشتیاق سبحان کے چہرے پر بکھرا تھا۔ ثانیہ کی ساری توجہ اس دیرینہ خواہش کی تکمیل کی طرف تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے سگریٹ لبوں کے قریب کیا۔ چھوٹا سا کش لو اور منہ میں بھر کر دھواں نکال دینا، اندر نہیں لینا۔ پورا منہ دھوئیں سے بھی نہیں بھرنا۔ اس نے ایکسپرٹ ایڈوائس کے ذریعے رہنمائی ضروری سمجھی۔ فرما بردار شاگرد کی طرح اس نے سر ہلا کر سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر سانس اندر کھینچی اور ہاتھ لبوں سے دور کیا۔ دھواں بے قابو ہو کر حلق سے نیچے اترا۔ وہ کھانستی اس سے پہلے ہی عذرا بیگم دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ سبحان! ان کی آواز سنتے ہی سبحان نے جھٹ ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے دھکیل کر سلائڈنگ سے لگایا، جہاں پردے کی وجہ سے عذرا بیگم اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری سگریٹ وہ پیر سے دور کر چکا تھا۔ تمہارے ابا بلا رہے ہیں تمہیں۔ ثانی کہاں ہے؟ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کے تابڑ توڑ سوال اور اس کا ہاتھ ہٹانے کو تڑپ رہی، ہاتھ پیر مار رہی ثانیہ۔ امی تھوڑی تو پرائیویسی رہنے دیں، اس نے ٹھٹک کر احتجاج کیا۔ وہ جتنا عذرا بیگم کو نظر آ رہا تھا اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کہیں اور مصروف ہیں۔ سوری، وہ ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہوئی۔ مجھے ناک کرنا چاہیے تھا۔ وہ فوراً دروازے سے باہر نکل گئی اور سبحان نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اسے آزاد کیا۔ ثانیہ کی جیسے جان واپس آئی، وہ بری طرح کھانس رہی تھی۔ کتنی دیر وہ ادھر ادھر ہوتی، جھکتی اٹھتی، بے حال کھانستی رہی اور سبحان اس کی پشت سہلاتا رہا۔ مار ڈالا تھا تم نے مجھے آج۔ کھانسی کا دورہ ختم ہوتے ہی وہ کرسی پر گر گئی۔ سوری، وہ بھی سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں مار کر ابا سے قتل ہونے کا پلان نہیں میرا۔ ویسے تمہارے ایسے نیک ارادے تھے تو پہلے دروازہ لاک کرنا چاہیے تھا نا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو بس تمہارے ہاتھ میں جلتی سگریٹ دیکھ کر دل مچل گیا تھا۔ اس نے گلے پر ہاتھ پھیرا۔ بڑی دھماکے دار چیزوں کے لیے دل مچلتا ہے تمہارا۔ پورا حلق جل رہا ہے میرا۔ پہلے ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ اس نے گویا حوصلہ بڑھایا۔ مجھے ایڈکٹ نہیں بننا ہے۔ ثانیہ نے اسے گھورا۔ دیکھیں گے، انداز میں سر ہلا کر اس نے ہنسی دبائی۔ سوچو ذرا تمہاری کھانسی سن کر امی ادھر آ جاتی تو میں کہہ دیتی تم زبردستی مجھے سگریٹ پلانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی لیے تمہارا منہ بند کیا تھا میں نے۔ وہ مسکرایا۔ ابا کتنی غلط فہمی میں مبتلا ہے تمہارے متعلق کہ تم شریف لڑکی ہو۔ سگریٹ پینے والے شریف نہیں ہوتے؟ اب تم خود ہی خود کو شریف ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ اپنی کرسی سے اٹھ کر یوں ہی جھکے اس نے ثانیہ کی کرسی کے دستوں پر ہاتھ رکھ کر چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ میں نے کبھی شرافت کا دعویٰ کیا بھی نہیں۔ وہ اچانک اس کے اتنے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کچھ کہہ سکی نہ گھبراہٹ سنبھال سکی۔ ابا کے دربار میں حاضری دے کر آتا ہوں۔ اس کا گلابی سا چہرہ کچھ پل انجوائے کرنے کے بعد وہ سیدھا ہوا۔ آنٹی سے وہ بکواس کیوں کی؟ اس نے اپنی مغلوب کیفیت کا اثر زائل کرنے کے لیے پوچھا۔ آپ کی بہو سگریٹ سے شغل فرما رہی ہے، اس بکواس سے اچھی وہ بکواس تھی اس لیے، اس نے پلٹ کر جتایا۔ وہ بالکنی سے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اسے دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھتی رہی، پھر کرسی کی پشت پر سر رکھ کر گلا سہلانے لگی۔
ذرا دیر پہلے والا منظر ذہن میں دہراتے ہوئے اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بڑا اوکھا کام ہے یہ تو، اس نے سوچا، لیکن اس کام سے توبہ اب بھی نہیں کی۔ ادھر ابا کے کمرے میں پہنچنے تک اس نے کتنی باتیں سوچ ڈالیں۔ وہ خوش ہونا چاہتا تھا کہ ثانیہ کی ایک کمزوری اس کے ہاتھ لگ گئی ہے، لیکن کئی سارے خیالات الٹنے پلٹنے کے بعد یہ خیال زیادہ پکا ہو گیا کہ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کی کمزوریاں لگی ہیں۔ کسی ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ وہ دہلی جا رہا تھا۔ اس کی پیکنگ چل رہی تھی، ساتھ پاس بیٹھے حاذق کی زبان بھی۔ وہ بھی فٹ بال کا عاشق تھا۔ اکثر چھٹی کے دن وہ دونوں کمپیوٹر پر گھنٹوں فیفا کھیلتے۔ وہ مسلسل پورے جوش میں محمد صلاح اور نیمار کے متعلق بات کر رہا تھا۔ سبحان بھی پوری دلچسپی سے یوں اس کے ساتھ محو تھا مانو وہ 6 سال کا بچہ نہیں، اس کا ہم عمر ہو۔ اسے صبح نکلنا تھا۔ خلاف معمول رات کا کھانا سب کے ساتھ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر باہر گیا اور آ کر سو گیا۔ اسے اسائنمنٹ مکمل کرنا تھی، وہ بڑی دیر تک جاگتی رہی۔ کچھ دن بعد ہی کلاسز بند ہو جانا تھی۔ تم بھی کچھ دن کے لیے گھر ہو آؤ، اس کے جانے کے بعد عذرا بیگم نے کہا، اور وہ بھی میکے آ گئی۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا وہ کتنے دن کے لیے گیا ہے۔ امی کی طرف آ کر اس نے پیغام بھیجا، کب آؤ گے؟ سیٹرڈے، اوکے۔ اس کے آگے ثانیہ نے مزید کچھ لکھا نہ ادھر سے کوئی پیغام آیا۔ وہ جمعہ کی رات واپس آ گئی۔ ساس کو خوش رکھنے کی اہمیت اس نے اپنی بہنوں اور کزنز کی باتوں سے سیکھی تھی۔ صبح وہ اپنی تیاری کر رہی تھی جب سبحان نے ایک تہہ کیا کپڑا اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھ کر حیران ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کھول کر دیکھا تو وہ گرے اور سیاہ امتزاج کا ملائم سکارف تھا۔ واؤ، تھینک یو، خوبصورت ہے۔ اسے واقعی پسند آیا۔ تھینک گاڈ، تمہارے اعلانیہ رومانٹک ہونے کی وجہ سے میں کچھ اور خریدنے والا تھا۔ کیا؟ تجسس لازمی تھا۔ وہ تاج محل کے ریپلیکاز بہت تھے وہاں، یا پھر وہ… اچھا کیا وہ سب نہیں لائے، میں اس ٹائپ کی رومانٹک نہیں ہوں۔ اچھا، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں؟ کہیں تم ایک ناریل اور 2 اسٹرا والی رومانٹک تو نہیں؟ توبہ کرو سبحان، اس نے باقاعدہ جھرجھری لی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اور سب کے لیے کیا لائے ہو؟ کچھ نہیں۔ ہیں؟ حاذق کے لیے سکرٹس لیے تھے، اور یہ تم ہی نقاب پر اوڑھتی ہو، اور تو کوئی یوز نہیں کرتا گھر میں۔ اچھا۔ اس جواب پر اندر سے جو رد عمل ابھرا اس پر وہ جذبز ہوئی۔ وہ اسے اللہ حافظ کہتی کمرے سے نکل گئی۔ نیچے اترنے تک وہ اس جملے میں الجھی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو فون بج رہا تھا۔ اس کے میز تک پہنچنے تک رنگ ختم ہو گئی۔ اس نے فون اٹھایا۔ عبدالسمیع کی 2 مسڈ کالز تھیں۔ وہ فون لگاتی اس سے قبل پھر ادھر سے کال آ گئی۔ السلام علیکم ابو۔ میں ہوں آپی، دوسری جانب سے ہبہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔